کہ بھائی یہ ہمارا کام کرنے والا کیسا ہو کہ ہم اس سے کام لیں. جیسے حج کیا ہے بزرگوں؟ عبادت ہے. حاجی کیسا ہو کہ اللہ اس کے حج کو قبول کرے. اس لیے کہ ہر جانے والا مقبول ہو کر نہیں آتا، بہت سے مردود ہو کر بھی آتے. اس کے لیے شرط کیا ہے کہ حاجی جب یہاں سے جائے تو اپنے کو بنا کر جائے. یہ بن کر جائے گا تو وہاں سے بن کر آئے گا، وہاں سے کوئی بن کر نہیں آتا، یہ یاد رکھو. اس کے لیے شرط ہے کہ یہاں سے اپنے کو بنا کر جائے. ایسے ہی یہ دعوت ایک محنت ہے. اس محنت کا، اس کام کا کرنے والا کیسا ہو کہ اللہ اس کی محنت کو برابر کرے، اللہ اس کی محنت کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ نے وہ صفات اپنے پاک کلام میں نقل کیے. یہ ہمارا کام ہے. اس کام کا کرنے والا کیسا ہو کہ ہم اس سے اپنے دین کا کام دیں، ہم اس کی صلاحیتوں کو برابر کریں. اللہ اپنے پاک کلام میں داعی کی صفات کو بیان کر رہا ہے. یہ ہمارا کام ہے. کام کرنے والا کیسا ہو، اللہ اس کو اپنے پاک کلام میں بیان کر رہا ہے. اللہ فرما رہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ایک ایک اصول بیان کے بزرگوں، کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے اللہ نے کام کے اصول قرآن بیان کر. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اندر ایک صفت رکھی ہے. خلق دو عالم درود ان پر، سلام ان پر میرے مولا. یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے. بزرگوں، ہم تو کام میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر چلے. اس کام میں لگنے کے بعد میرے اندر تبدیلی کتنی آئی، میری نماز جاندار کتنی ہوئی، اعمال کے راستے سے لینے کا اندر میں داعیہ پیدا ہوا نہیں ہوا، میرے نماز جاندار کتنی ہوئی، ایمان میرا کتنا بڑا، اعمال میں ترقی کتنی ہوئی. نمازوں میں دل لگتا نہیں لگتا، اعمال میں طبیعت چلتی نہیں چلتی. ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں، میرے اندر ترقی کتنی ہوئی. کام کے راستے جو صفات کا آنا مقصود ہے، مطلوب ہے، وہ صفات میرے اندر پیدا ہوئی ہے نہیں. تقویٰ ہے، توکل ہے، معاملات کی صفائی ہے، معاشرت کی پاکیزگی، اخلاق کی بلندی ہے. یہ صفات میرے اندر پیدا ہوئی نہیں ہوئی. آدمی اپنی ذات کا جائزہ لیتے رہے. بزرگ PCO چھلے لگ گئے، کئی مرتبہ 4 مہینے لگ گئے. تو اس راستے سے، اس قربانی سے میرے اندر تبدیلی کتنی آئی. میرے گھر کی 4 دیواری میں دین کتنا زندہ ہوا، گھر کی ماں بہنوں کی زندگی میں اللہ کا دین کتنا زندہ ہوا، اور کتنوں کی زندگیاں بنی کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، اپنی فیملی کو، اپنی گھر کی 4 دیواری کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو میں نے اس کے لیے کیا انتظام کیے. ہر وقت آدمی کے نگاہ میں اپنی ذات ہو، یہ اپنی ذات کو دیکھ کر چلے تو اللہ اس کو موت تک چلائے گا. اور جہاں دوسروں پر نظر گئی بزرگوں، اب پھر شیطان جو ہے نا دوسروں کی کمزوریاں اس پر کھولے گا. اور جب دوسروں کی کمزوریاں کھلتی ہیں نا بزرگوں، پھر یہ اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے. جو شیطان کی چال ہے، جو شیطان کی خاصیت ہے، اس نے یہی تو کہا انا خیر منہ، کہ بہتر میں ہوں. تو نے آدم کو بنایا ہے مٹی سے اور میرے کو بنایا ہے آگ سے. اس نے اپنے کو بہتر جانا بزرگ. اس لیے ہم تو کہتے ہیں نا گشت کے اندر بھی جاؤ، بات چیت میں جاؤ، ملاقاتوں میں جاؤ تو اپنے کو محتاج سمجھ کر بات کرو کہ اللہ جس سے میں نماز کی بات کر رہا ہوں، میری اپنی نماز کے لالے پڑے ہوئے، میری اپنی نماز بے جان ہے. اللہ جس سے میں ایمان کا تذکرہ کر رہا ہوں، میرے اپنے ایمان کے لالے پڑے ہوئے، میرے اپنا ایمان بے جان. اپنے کو محتاج سمجھ کر دعوت دوں گے تو دعوت کا ایک خاصہ ہے، دعوت کا ایک مزاج ہے، دعوت کی خصوصیت ہے کہ داعی کی دعوت پر مدعو جس کو دعوت دی جا رہی ہو، اس کو نفع ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ داعی کو کبھی محروم نہیں کرتا. اس لیے کہ طالب ہے اور طالب کبھی محروم نہیں ہوتا. اور جو بے طلب ہوتا ہے، جس کی نگاہ دوسروں پر ہوتی ہے بزرگوں، اللہ اس کو کبھی ہدایت بھی نہیں دیتا. یہ محنت، یہ دعوت، یہ نبیوں والا کام ہے. یہ تو اللہ نے ہم جیسے گرے پڑوں کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے یہ کام دیا. اور نہ کام ہے بزرگوں انبیاء علیہ السلام والے. اللہ نے کائنات انسانی میں سے احباب کو منتخب کیا، چنا چھاٹا اللہ نے، اور پھر ان سے اپنے دین کا کام کیا. یہ تو اللہ کو نبوت کے دروازے کو بند کرنا تھا. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اللہ نے بھیجا، اور آپ پر نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن نبوت والا کام اللہ نے بند نہیں کیا. وہ کام اس امت کے حوالے ہو گیا. جیسے ہی کام اس امت کے حوالے ہوا، اللہ نے اس امت کا مقام بڑھا دیا. اللہ کی نگاہ میں اس امت کی پوزیشن بڑھ گئی، اللہ کی نگاہ میں اس امت کا بھاؤ بڑھ گئے کام کی وجہ سے کہ اللہ نے نبیوں والا کام اس امت کے حوالے کیا. انبیاء برگزیدہ ہوا کرتے تھے، معصوم ہوا کرتے تھے. اللہ نے ان کی صفات اپنے پاک کلام میں بیان کی.
کہ بھائی یہ ہمارا کام کرنے والا کیسا ہو کہ ہم اس سے کام لیں. جیسے حج کیا ہے بزرگوں؟ عبادت ہے. حاجی کیسا ہو کہ اللہ اس کے حج کو قبول کرے. اس لیے کہ ہر جانے والا مقبول ہو کر نہیں آتا، بہت سے مردود ہو کر بھی آتے. اس کے لیے شرط کیا ہے کہ حاجی جب یہاں سے جائے تو اپنے کو بنا کر جائے. یہ بن کر جائے گا تو وہاں سے بن کر آئے گا، وہاں سے کوئی بن کر نہیں آتا، یہ یاد رکھو. اس کے لیے شرط ہے کہ یہاں سے اپنے کو بنا کر جائے. ایسے ہی یہ دعوت ایک محنت ہے. اس محنت کا، اس کام کا کرنے والا کیسا ہو کہ اللہ اس کی محنت کو بارآور کرے، اللہ اس کی محنت کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ نے وہ صفات اپنے پاک کلام میں نقل کیے. یہ ہمارا کام ہے. اس کام کا کرنے والا کیسا ہو کہ ہم اس سے اپنے دین کا کام لیں، ہم اس کی صلاحیتوں کو بارآور کریں. اللہ اپنے پاک کلام میں داعی کی صفات کو بیان کر رہا ہے. یہ ہمارا کام ہے. کام کرنے والا کیسا ہو اللہ اس کو اپنے پاک کلام میں بیان کر رہا ہے. اللہ فرما رہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ایک ایک اصول بیان کے بزرگوں، کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے اللہ کے کام کے اصول قرآن بیان کر. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اندر ایک صفت رکھی ہے، صفت عاجزی، صفت تواضع، صفت لینت، نرمی. اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کی طبیعت سخت ہوتی، آپ کی عادت سخت ہوتی، آپ کی بات چیت کا انداز سخت ہوتا، تو جو عملہ یہ جانثاروں کا، صحابہ کا، پروانوں کا آپ پر جمع ہو رہا ہے، جو آپ پر 24 گھنٹے سائے کیے ہوئے کہ آپ پر دھوپ پڑنے نہیں دیتا، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، یہ جو مجمع آپ کے پاس جمع ہوا ہے، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے آپ کے اندر ایک صفت رکھی ہے، صفت تواضع، صفت نرمی، صفت عاجزی، جس کی وجہ سے یہ مجمع اپنی جان کے ساتھ آپ پر قربان ہے. لہذا اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس عملے کو نبھائیے، اپنے اس عملے کو نبھائیے. اللہ فرما رہے اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کی طبیعت سخت ہوتی، آپ کی عادت سخت ہوتی، تو یہ جو مجمع آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے نا، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک بھی آپ کے پاس نہیں پھٹکتا، کوئی ایک بھی آپ کے پاس نہیں ٹھہرتا، سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. اور پھر یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے یہ صفت آپ کے اندر رکھی ہے، لہذا آپ اس کو اختیار کیجئے. پتہ چلا اگر ہم یہ چاہتے کام کرنے والے امت ہمارے قریب آئے، امت ہم سے جڑے، ہماری ذاتوں سے امت کو استفادہ ہو، فائدہ پہنچے، تو سب سے پہلے یہ کام کرنے والا اپنے اندر عاجز اور تواضع پیدا کرے. یہ چھوٹا بن کر کام کرے. اللہ کو تواضع بہت پسند، اللہ کو چھوٹا بن کر چلنا بہت پسند. اللہ کے نبی کا فرمان من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو چھوٹا بنائے گا، نیچے لے کر آئے گا، اللہ اس کو عزت کی چوٹی پر لے کر جائے گے، عزت کی بلندی پر لے کر جائے گے. اور جو اس راستے سے بڑا بننا چاہے گا، میری چودراہٹ ہو، لوگ میری سنیں، میرے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ ہو، میرے پوچھے بغیر کوئی کام نہ ہو، اس کا مزاج تیکھا ہوگا، اس کی طبیعت تیکھی ہوگی، اس کی عادت تیکھی ہوگی. تو بزرگوں، آج امت کا حال یہ بیٹا اپنے باپ کی نہیں سنتا، لوگ میری تمہاری کائے کو سنیں. امت کا حال یہ کہ بیٹا اپنے باپ کی نہیں سنتا، تو لوگ ہماری تمہاری کیوں سنیں گے؟ اگر ہم یہ چاہتے کہ امت ہم سے جڑے، ہماری ذاتوں سے امت کو فائدہ ہو، تو سب سے پہلے یہ کام کرنے والا اپنی مزاج، اپنی طبیعت میں، اپنی عادت میں تواضع اور نرمی لائے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور بڑائی، میں پنا، بڑے پن کی بیماری، اللہ کہتا ہے بندے یاد رکھ، الکبر ردائی، یہ جو بڑائی ہے نا، یہ میری ذات کے لیے مخصوص ہے. اور اگر تو بڑا بننا چاہے گا، میری عزت کی قسم میں تیرے کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. اللہ کو تواضع بہت پسند. ہم یہ چاہتے کہ امت ہم سے جڑے، ہمارا کام آگے بڑھے، نیا عملہ تیار ہو. اب بزرگوں، تو سب سے پہلے یہ ذمہ دار، علاقے کے ذمہ دار، ملک کے ذمہ دار، شہر کے ذمہ دار اور حلقوں کے ذمہ دار، اب بزرگوں یہ اپنے کو اپنی سطح سے نیچے لے کر آئے. میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی بھاؤ نہیں، میری کوئی پوزیشن نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. اللہ بڑے، اللہ کا دین بڑا، اور جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کو بڑا بنائے گا.